میرے محترم بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آئیے 15ویں پارے کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ اس پارے میں سورہ اسراء مکمل ہوتی ہے اور سورہ کہف کی 74 آیات شامل ہیں۔ سورہ اسراء کا دوسرا نام بنی اسرائیل بھی ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات کو لے جانا۔ اس صورت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا، اس لیے اسے سورہ اسراء کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ اور آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ اعزاز انسانوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 15 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب دینے لگیں۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ آیت نمبر 26 اور 27 سے معلوم ہوتا ہے کہ بے جا خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رشتہ داروں کا، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو۔ بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 37 میں تکبر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اکڑ کر چلنا سخت ناپسند ہے۔ قارون کو اسی وجہ سے اس کے گھر اور خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہی ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ انہوں نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا تو اس تنے میں سے بچے کی طرح رونے کی آواز آتی تھی۔ مکے میں ایک پتھر تھا جو رسول اللہ کو سلام کیا کرتا تھا۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آیت نمبر 70 میں بنی آدم کی عزت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی، اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 77 میں بتایا جا رہا ہے کہ جب سابقہ نبیوں کو ان کی قوموں نے اپنے وطن سے نکال دیا یا انہیں نکلنے پر مجبور کر دیا تو پھر وہ قومیں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ رہیں۔ چنانچہ اہل مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 1.5 سال بعد ہی میدان بدر میں وہ عبرتناک ذلت اور شکست سے دوچار ہوئے، اور 6 سال بعد 8 ہجری میں مکہ ہی فتح ہو گیا، اور اس ذلت کے بعد وہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 79 میں تہجد کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے پہلے حصے میں سوتے اور پچھلے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد بھی اسی طرح فرض تھی جس طرح 5 نمازیں فرض تھیں۔ البتہ امت کے لیے تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، یہ ایک زائد عبادت ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے حصے میں اپنی عبادت سے بہت خوش ہوتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا اور اس مقام پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ آیت نمبر 81 کی وضاحت حدیث کی روشنی میں کچھ یوں ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں 360 بت تھے۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ چھڑی کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور پڑھتے جاتے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ آیت نمبر 85 میں روح کی حقیقت کے بارے میں ارشاد ہوا ہے۔ ایک دفعہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا روح کیا ہوتی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور یہ روح جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو اس کا علم تو اللہ نے انبیاء سمیت کسی کو بھی نہیں دیا، بس اتنا سمجھو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے جس کی حقیقت کو صرف وہی جانتا ہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں، نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا رستہ تلاش کر لے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یا رحمان و رحیم کے الفاظ سنے تو کہا کہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو اور خود 2 معبودوں کو پکار رہا ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے کی وضاحت اس واقعے سے ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوا تو دیکھا کہ وہ پست آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا اپنی آواز قدرے بلند کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنی آواز کچھ پست کرو۔ اگلی سورت کاف ہے، اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ کاف کے معنی غار کے ہیں، اس میں اصحاب کاف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کاف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اس سورت کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کاف پڑھی، گھر میں ایک جانور تھا، وہ ڈرنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ سورہ کاف میں 3 قصے اور 3 تمثیلیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کاف کا ہے۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں اس وقت کا بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بستی چھوڑی اور پہاڑ کی غار میں پناہ لی۔ جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلا دیا، جہاں وہ تقریباً 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں چاندی کے پرانے سکوں کی وجہ سے اسے پہچان لیا گیا۔
دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرا بندہ بھی ہوگا، اور فرمایا کہ ایک مچھلی ساتھ لے جانا، جہاں تمہاری مچھلی ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا یہی مقام ہے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ گئے تو آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے اکھیڑ دیے جن کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر کشتی میں بٹھایا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ یہاں 15واں پارہ مکمل ہوتا ہے، لیکن ہم یہ پورا قصہ یہیں بیان کر لیتے ہیں۔ تیسرے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ایسی بستی میں بوسیدہ دیوار کی تعمیر کر دی جن کے لوگوں نے انہیں کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں واقعات پر خاموش نہ رہ سکے اور بولے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، جو میں 16ویں پارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس پارے کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ نمبر 2، آخرت کے لیے محنت کیے بغیر یہ سمجھنا کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ خود کو دھوکہ دینا ہے۔ نمبر 3، ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہے، اس لیے کوئی عالم اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھے۔ نمبر 4، اللہ اپنے بندوں پر والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ نمبر 5، کسی نیک کام پر ثابت قدمی حاصل ہو جانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی 16ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔